بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف سنے نہیں جاتے بلکہ دل میں اتر جاتے ہیں۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہے جو عبادت نہیں سکھاتی بلکہ محبت الہی کا مفہوم بدل دیتی ہے۔ انہی میں ایک عظیم نام ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ دوسری صدی ہجری، شہر بصرہ علم، زہد اور تقوی کا مرکز۔ اسی شہر کی ایک نہایت غریب بستی میں ایک بچی نے آنکھ کھولی جس کا نام رکھا گیا رابعہ، اور یہ اس نسبت سے کیونکہ وہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی۔ روایات کے مطابق اس رات گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا، مگر اسی رات حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، یہ بچی اللہ کی ولیہ ہے اور اس کی شفاعت سے 70,000 لوگ بخشے جائیں گے۔ یہ خواب صرف تسلی نہیں تھا، یہ مستقبل کا اعلان تھا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی کم عمر ہی تھی کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ غربت، تنہائی اور فاقے ان کا مقدر بن گئی۔ ایک روایت کے مطابق قحط کے زمانے میں وہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئی اور ایک ظالم شخص کے ہاتھ لگ گئی جس نے انہیں غلام بنا لیا۔ دن بھر سخت مشقت اور رات کو خاموش سجدے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، اے میرے رب، میں جانتی ہوں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ ایک رات ان کے مالک کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں کھڑی ہے اور ان کے سر پر نور معلق ہے جو آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ وہ کام اٹھا، اسے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ تو اللہ کی ولیہ ہے۔ اسی لمحے اس نے حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے رشتہ توڑ لیا۔ نہ شادی، نہ دولت کی طلب، نہ شہرت کی خواہش، بس ایک ہی مقصد، اللہ اور صرف اللہ۔ ان کا لباس سادہ، خوراک انتہائی کم اور راتیں سجدوں میں گزرتی۔ وہ فرماتی تھی، میرا رب میرے دل میں ہے، پھر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو خوف اور لالچ سے نکال کر محبت خالص سے جوڑ دیا۔ ان کا مشہور قول ہے، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جلا دے، اور اگر جنت کی خواہش میں کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں تیری عبادت صرف تیری محبت میں کرتی ہوں تو اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ روحانی انقلاب تھا۔ ایک دن لوگوں نے حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے میں پانی ہے۔ پوچھا گیا، یہ کیا کر رہی ہے؟ فرمایا، میں جنت کو جلانا اور جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کریں۔ یہ واقعہ ان کے فلسفہ عشق کی گہری علامت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو خود عظیم تابعی اور ولی تھے، حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد احترام کرتے۔ فرماتے تھے، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ عمل میں لا چکی ہے۔ یہ کسی عام انسان کا اعتراف نہیں، یہ عظمت کی گواہی ہے۔ جب نکاح کی بات کی گئی تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا نکاح اللہ کی محبت میں ایسا بن چکا ہے کہ کسی اور رشتے کی گنجائش نہیں۔ یہ قول معتبر کتب تصوف میں نقل ہوا ہے اور ان کے زہد کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ 185 ہجری کے قریب بصرہ میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ خاموشی سے، بے آواز، مگر ایسا چراغ جلا کر جو صدیوں بعد بھی روشن ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ولایت نہ مرد ہونے کی محتاج ہے، نہ دولت کی، نہ ظاہری طاقت کی، بس ایک چیز کافی ہے، اللہ سے سچی محبت۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔